السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم قرآن مجید کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں سنیں گے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کی آخری کتاب اور اس کا ایک معجزہ ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس نے اپنے سے پہلے کی سب الہامی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی آج اپنی اصل صورت میں محفوظ نہیں۔ البتہ قرآن تمام کتابوں کی تعلیمات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور قرآن مجید واحد ایسی کتاب کہ جو پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت میں انسان کو پیش آنے والے تمام مسائل کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، جیسا کہ ارشاد گرامی ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ قرآن مجید سینکڑوں موضوعات پر مشتمل ہے۔ مسلمانوں کی دینی زندگی کا انحصار اس مقدس کتاب سے وابستگی پر ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسے پڑھا اور سمجھا نہ جائے۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے کہ تمام مخلوقات مل کر بھی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ قرآن کی عظمت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے، وہ یہ کتاب جس سرزمین پر نازل ہوئی، اس نے وہاں کے لوگوں کو فرش خاک سے اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ اس نے ان کو دنیا کی عظیم طاقت بنا دیا۔ قرآن و حدیث میں قرآن اور حاملین قرآن کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور ایک حدیث مبارکہ میں قوموں کی ترقی اور تنزلی کو بھی قرآن مجید پر عمل کرنے کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ تاریخ گواہ ہے، جب تک مسلمانوں نے قرآن و حدیث کو مقدم رکھا اور اس پر عمل پیرا رہے تو وہ دنیا میں غالب اور سر بلند رہے۔ انہوں نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی اور دنیا کو اعلیٰ تہذیب و تمدن اور بہترین نظام زندگی دیا، اور جب قرآن سے دوری کا رستہ اختیار کیا تو مسلمان تنزلی کا شکار ہو گئے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، لائک کریں، شیئر کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔